بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین، ماہ مبارک رمضان خالق کائنات کا مقدس مہینہ، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ پر برکت، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ گویا کہ خطاب مومنین سے ہے۔ کتب علیکم الصیام، مومن، اور پھر کتابت صیام یعنی روزے آپ پر فرض کیے گئے۔ کتبہ بمعنی فرضہ، اے ایمان والو آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک یمکن کسی کو سوال پیدا ہو کہ آیا ہمارے ساتھ ہی مربوط ہیں؟ تو اس کا جواب خود اس آیہ مبارکہ میں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ جی یہ جو پہلے والی امتیں تھیں ان پر بھی روزہ تھا، فقط آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور آگے پھر اسی آیہ مبارکہ میں نتیجہ بتا رہے ہیں، ہدف بتا رہے ہیں روزے کا کہ آخر ہدف کیا ہے۔ فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ پس اس آیہ مبارکہ میں ایک مومنین کا عنوان ہے، روزے کا عنوان ہے، پہلی امتوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور ہدف تقوی خداوندی، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ عزیزان من، جب کتبہ کہا فرضہ، گویا کہ یہ عمل مستحبی نہیں بلکہ واجب ہے۔ یہ روزے جن کا یہاں پر حکم ہے ان کا ارتباط واجب کے ساتھ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے آپ پر واجب کیے گئے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس روزے کو تو اس آیہ مبارکہ سے علماء اعلام فرماتے ہیں دو نقطے ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک کہ انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے یہ روزہ ایک اہم تقاضا ہے، خود فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اور ساتھ میں مسلمانوں کی دل جوئی۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ جی یہ تو بہت مشکل کام ہے، صبح سے لے کے شام تک مثلا رات تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، تو دل جو یہ کہ نہیں، آپ سے پہلے بھی تھا اور اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج کی یہ ترقی یافتہ دور میں سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، اور ماہرین تو طبعی حوالے سے بھی فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ حتیٰ کہ کہیں میں مطالعہ کر رہا تھا کہ کینسر کا مرض، اس سے بچاؤ کے لیے ایک یہی طریقہ ہے کہ کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں تاکہ وہ
اجزاء اور جو اس کے بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کینسر وجود میں آتی ہے وہ خود بخود بھوک اور پیاس کی شدت سے اندر ہی اندر ختم ہو جاتے ہیں. خیر، اہم چیز جو ہے تقویٰ ہے. اب یہ روزہ جس کا عنوان تقویٰ ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ عموماً اگر ہم انسان کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ آیہ مبارکہ میں بھی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ظاہراً یہ چیزیں پسندیدہ ہیں. حب الشہوات، اس چیز کی طرف انسان کی زیادہ رغبت ہوتی ہے. اور پھر روایات کے حساب سے بھی اعدا عدوک نفس، آپ کے اندر کا انسان، نفس آپ کا سب سے زیادہ بڑا دشمن آپ کا وہ آپ کا نفس ہے، جس کے ذریعے سے وسوسے آتے ہیں اور انسان پھر ان یعنی غیر اخلاقی چیزوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے جن کی طرف نہیں بڑھانا چاہیے. اب ان سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے عزیزان من؟ چاہے داخلی چاہے خارجی عنوانات، فرما رہے ہیں بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے. ان سے بچنے کا بہترین طریقہ روزہ ہے. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس میں جو چیز منع کی جاتی ہے، کھانا پینا، حرام تو وہ حرام ہے ہی، لیکن عملی ایک پریکٹیکل کہ حلال اور مباح چیزیں ان سے منع ہے. مثلا پانی کا پینا، کھانا کھانا، یہ چیزیں آپ مت کھائیں. اب یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ یقیناً اگر ایک مومن ہو، متدین ہو اور وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، جب حلال چیزوں سے پرہیز کرنا سیکھ جائے گا تو بدتری کے اولا حرام سے پرہیز کر سکتا ہے. یعنی خود بخود وہ عادی ہو جائے گا. جب حلال پہ اس کو کنٹرول حاصل ہے، اس سے رک سکتا ہے تو بدتری کے اولا حرام کاموں سے بھی رک سکتا ہے. اور یقیناً یہ جو روزہ ہے، اگر اس کو روایات وغیرہ کے عنوان میں پھر دیکھیں کہ یہ روزہ ظاہراً کھانا پینا ان سے پرہیز کرنا، لیکن صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جب محضر مقدس میں ہم چلتے ہیں تو فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو فلیصم امر غائب گویا کہ ضرور یہ حکم ہے کہ سمعک، آپ کے کان کو بھی پھر روزہ ہونا چاہیے، آپ کے آنکھوں کو روزہ ہونا چاہیے، آپ کے بالوں کو روزہ ہونا چاہیے، آپ کی جلد ان کو بھی روزہ ہونا چاہیے. پس روزہ فقط بفقط کھانے پینے سے رک جانا نہیں، بلکہ یہ جتنے اعضاء ہیں ان کا بھی ایک روزہ ہے. فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ یعنی اس روزے میں آنکھ کا بھی تجھے صحیح استعمال کرنا چاہیے. کسی کی طرف بے نگاہ شہوت دیکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے. سمعک بصرک کا ہی ترجمہ نہیں دیکھنا چاہیے. سمعک پھر آپ سنیں جو چیز، وہ بھی مثلا قرآن کا سننا، یہ درس اخلاق کا سننا، لیکن کسی کی غیبت ہو رہی ہو یہ سننا نہ. عزیزان من، کان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، آنکھ کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، تاکہ بال اور جلد کلن آپ ہاتھ کو کہاں بڑھا رہے ہیں، کس کے ساتھ اپنے بدن کو ٹچ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ میں جاتا ہوں، ذریح مقدس امیر المؤمنین کو چمٹ جاتا ہوں، ثواب ہے، باعث برکت ہے. اس طرح کا استعمال
اما ایسا استعمال جو اللہ کو، رسول کو، امام کو پسند نہیں ہونا چاہیے. لہذا روزہ فقط یہاں تک نہیں ہے بلکہ پورے اعضاء بدن ان کا بھی روزہ ہے. یعنی بے ایمانہ پورے بدن کو ان کے ذریعے جو حرام کام انجام دیے جا سکتے ہیں ان سے ان کو روکنا. آگے چلتے ہیں. پھر اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی اگر مفہوم کو دیکھیں تو جو صادق آل محمد کی روایت ہے اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. فرماتے ہیں ما یصنع الصائم بصیامہ، اگر روزے دار روزہ رکھتا ہے تو وہ اس روزے کے ذریعے کیا کرنا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے وہ اس نے جو روزہ رکھا ہے. یعنی اس روزے کو جو اس نے رکھا ہے کیا کرنا چاہتا ہے، کس کام کا اس کا روزہ. اذا لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، اگر وہ اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا، اگر اپنے کانوں کو محفوظ نہیں رکھتا، اگر اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کرتا، اعضاء و جوارح پہ اگر کنٹرول نہیں کرتا، تو اس روزے کے ذریعے گویا کہ کیا چاہتا ہے. یعنی اگر ان اعضاء پر کنٹرول نہیں ہے تو روزے کا فائدہ نہیں ہے، اگر انہی اعضاء پہ کنٹرول ہے تو روزے کا فائدہ ہے. لہذا دقت کرنی چاہیے عزیزان من کہ روزہ اور اس کا ہدف کون سا روزہ. اس روزے میں پہلے بھی عرض کیا ہدف تو بتایا گیا لعلکم تتقون، کہ آپ متقی بنیں، آپ تقوی الہی اختیار کریں. لیکن اسی روزے میں جس میں تقوی ملتی ہے کون سا روزہ؟ وہ روزہ جو قربتاً اللہ، ریاکاری سے پاک، دکھاوے سے پاک اور خالصتاً خدا کے لیے اور خلوص کے ساتھ. لہذا ہم ایک اور جگہ پہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان فرماتے ہیں فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. یہاں پر بھی فرض ہے، خدا نے فرض قرار دیا ہے، یقینی بات ہے کیونکہ قرآن میں ہم نے پڑھا کتب علیکم الصیام، خالق کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. لیکن یہ جو فرض کیا گیا ہے امام فرماتے ہیں فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، اس مخلوق کے اخلاص کا اللہ امتحان چاہتا ہے کہ اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا پاس نہیں ہوتے ہیں، کتنا خلوص دکھاتے ہیں، کتنا اخلاص عمل ہے. عزیزان من یہ اخلاص اہم چیز ہے، خلوص اہم چیز ہے. یعنی مطمع نظر روزے سے خالق کائنات ہو، اس اللہ کا حکم ہو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے، رسول چاہتا ہے، امام چاہتا ہے، اس طرح سے ہم روزہ رکھیں. اور جب ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے وہ روزہ لعلکم تتقون کا مصداق بن جائے گا. وگرنہ ایسے تو جیسے بہت سارے نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ ہے، اگر گناہ ہے تو گویا کہ تقوی نہیں ہے. بہت سارے روزہ رکھتے ہیں، اگر روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اسی روزے کو چوری کے مال سے افطار کریں، غاصبانہ مال سے افطار کریں، لوٹ کے مال سے افطار کریں، اس روزے سے تقوی نہیں آتی ہے. تقوی تب آئے گی جب ان شرائط کو، یعنی جن چیزوں کا حکم ہے کھاؤ ان کو کھایا جائے، یعنی حلال. جن چیزوں سے ممنوع ہے، حرام ہے، ان سے رک جاؤ. اور حلال بھی جو ٹائم ہے، مثلا
صبح صادق سے پہلے، اس کے بعد کھانا بند. پھر اتم الصیام الی اللیل کی قید یہاں تک ممنوع، اور خالق ہی خالق مد نظر ہو. پھر لعلکم تتقون، یہ روزہ نتیجہ دے گا. لہذا یہ روزہ انسانی تکامل اور تربیت کا ایک اہم رکن ہے جو تمام شریعتوں میں نافذ رہا ہے. جیسے کہ آیہ مبارک میں بھی تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سابقہ امتوں پہ. لیکن یہ تربیت اور تکامل انسانی کے لیے ایک اہم رکن ہے. اسی میں نماز کا اور چیزوں کا بھی عمل دخل ہے، لیکن روزے کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اور پھر فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس روزے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فرمایا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے تو آپ کو جاننا چاہیے روزے میں تمہارا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. صوموا تصحوا، روزے سے آپ کو صحت ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں یہ سمجھانا اتنا مشکل نہیں. اس زمانے میں، اس دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے کہ بیمار نہ ہوتے ہوں اور پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاتے ہیں. لیکن جب بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یقیناً وہ ڈاکٹر بعض چیزیں کہتا ہے کہ جی ان کا کھانا پینا آپ کے لیے درست نہیں. مثلا اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، جی میٹھا آپ کو نہیں کھانا پڑے گا، روغنیات آپ کو نہیں کھانی پڑیں گی. بس گویا کہ یہ روزہ جو ہے اس میں صحت کا عنوان ہے. صوموا تصحوا. اور میں سمجھتا ہوں اگر ابتدا سے ہی انسان شریعت محمدی پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہوتا اور آج بھی عمل پیرا ہو تو شاید پھر ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. میں کینسر کو کنٹرول کرنا ہے، جی آپ کو بھوک برداشت کرنا پڑے گی. جی آپ کو شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، جی میٹھی چیزوں سے آپ کو، روغنیات چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں خود بخود آٹومیٹک چیزیں اس میں آ جاتی. آپ روزہ رکھیں کیوں؟ آپ کی صحت ہے. ان تصوموا خیر لکم، آپ کی بہتری ہے. لعلکم تتقون، آپ متقی بنیں گے، آپ کا فائدہ ہے. لہذا عزیزان من، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالق کائنات کا ایک احسان خدا کے متوجہ ہوں. اور جب ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں میں بھی دیکھتے ہیں اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ. افسوس ہے کہ اس دنیا میں بھی جب ہم جاتے ہیں بس طبیعت بھی ٹھیک ہے، مریض بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جی روزہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کوئی آگے جواب نہیں. اور ہمارے ائمہ کو دیکھیں اللہم اعنی، یا اللہ میری مدد فرما فیہ، اس ماہ مبارک رمضان میں علی صیامہ و قیامہ، میں روزہ رکھ سکوں، میں عبادت الہی انجام دے سکوں. وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ، اے پروردگار مجھے بچا اس ماہ مبارک رمضان میں من حفواتہ، بیکار باتوں سے، و آثامہ، اثم، تین نقطے والی، گناہ سے بچا. وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، اے خالق تیرے ذکر کا تجھ سے رزق چاہتا ہوں، اور وہ ذکر بھی جس میں دوام ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. لیکن یہ سب کچھ کہاں سے ہوگا؟ بتوفیقک یا ہادی المضلین. معصوم فرماتے ہیں خالق اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، یہ سب کچھ بتوفیقک، اسباب تیرے ہاتھ میں، یہ اسباب تو مجھے عنایت فرما. لہذا ضرور یہ عزیزان من، یا ایھا الذین آمنوا
اے مومنو، مومنین سے خطاب ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ اور میں خصوصاً نجف اشرف کی مقدس سرزمین سے تمام مومنین کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے مومنین، آپ کا گہرا ربط ہے علی امیر المومنین سے، گہرا ربط ہے امام المتقین سے، اور بہترین اس کا آسان طریقہ، اگر تم ایمان چاہتے ہو تو امیر المومنین کے پاس آؤ، اگر تم تقوی چاہتے ہو تو امام المتقین کے پاس آؤ۔ اسی الفاظ کے ساتھ خالق کائنات سے دعا کرتا ہوں، اے خداوندہ، اس ماہ مبارک رمضان کا حق ادا کرنے کی اور اس میں روزہ رکھنے کی، محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مولا اور آقا کو جلد ظاہر فرما، مراج اعظام اور قائد محبوب کی عمر دراز فرما، تمام مریضوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔